سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت سے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا کس لیے ڈر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن سے جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لوٹایا گیا۔ صدر ذی محتشم اور حاضرین محفل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائی کہ جو کائنات کی ساری نعمتوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہے، بلکہ وجہ تخلیق کائنات ہے کہ اگر اس نعمت کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو آسمان و زمین کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، اگر تیری ذریت کے اندر احمد مجتبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ گویا کہ وجہ تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کونوں مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ صاحب صدر، گویا کہ اس جلسہ کائنات کے آخری خطیب بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا اور یہ اعلان کرنا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں و زمینوں کا جلسہ قائم کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جلسہ قائم ہوتا ہے، کانفرنس قائم ہوتی ہے تو آخری خطیب کے لیے قائم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی خطیب آتے رہتے ہیں، مقرر آتے رہتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ بعد میں آنے والوں کی خبر دیتے ہیں، گویا کہ استقبالیہ دیتے ہیں، مجمع کا ذہن بناتے ہیں، مجمع کے دل کی سرزمین کو تیار کرتے ہیں، تاکہ آخری خطیب اگر آ کر اپنا خطبہ سنائے تو یہ مجمع اس سے ہاتھوں ہاتھ لے۔ تو گویا آسمانوں و زمین کی کائنات میں آسمانوں کو تمبو کی طرح قائم کر دیا گیا، زمین کے اوپر سرسبز فرش قائم کر دیا، چاند سورج ستاروں کے کمکمے لگا دیے، گویا کہ یہ پنڈال اللہ تعالیٰ نے سجایا۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے خطیبوں کی ابتدا ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ اپنا پیغام دیتے ہیں، پھر شیس علیہ السلام آتے ہیں، وہ اپنا پیغام دیتے ہیں، پھر نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ گویا انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 خطیب آتے ہیں اور کائنات کے اس جلسے میں اپنا پیغام دیتے ہیں، مگر ہر نبی اپنے بعد میں آنے والے نبی کی خبر دیتا ہے، گویا کہ زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ میں جانے کے لیے آیا ہوں، یہاں تک کہ سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ بھی اپنی قوم کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں بھی جانے کے لیے آیا ہوں، اصل میں میرے بعد نبی آنے والے ہیں جس کا نام احمد ہوگا، اور انجیل میں یہ بشارت دے دی کہ اس پوری کائنات کا بادشاہ اور سردار آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا۔ گویا کہ سب سے آخری خطیب کی خبر دیتے رہے، اور آخری خطیب جانے کے لیے نہیں بلکہ آنے کے لیے آیا ہے۔ جب یہ آیا تو ختم نبوت کا تاج پہن کر آیا۔ جب ختم نبوت کا تاج پہنا تو قیامت کی صبح تک آپ کی نبوت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ گویا کہ قیامت کی صبح تک کوئی بچہ پیدا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیغام کے ماتحت ہوگا، اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں۔ تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے، میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا تم نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اس کائنات میں سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، پھر اس نور کو آگے تقسیم کیا، کچھ حصے سے عرش بنایا، کچھ حصے سے لوح و قلم بنایا، کچھ حصے سے کرسی، کچھ حصے سے یہ زمین و آسمان بنائے۔
گویا کہ ساری مخلوقات کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا. گویا اس کائنات کی ہر چیز سے پہلے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا. پھول عبداللہ کا مہکا بڑی شان سے، پھول عبداللہ کا مہکا بڑی شان سے، بت پگھل کر رہ گئے خاروں کو چکر آ گئے. صاحب صدر، تمام ماہ میں ماہ ربیع الاول کو ایک الگ ہی شان و عظمت حاصل ہے، کیونکہ 4 عظیم الشان واقعات اس ماہ میں رونما ہوئے ہیں. پہلا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس ماہ میں ہوئی. ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی. ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی. حاضرین محفل، یہ 4 عظیم الشان واقعات جن کے گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے، یہ ماہ ربیع الاول میں پیش آئے. صاحب صدر، جب ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جسمانی ہوئی تو دنیا نے آپ کا جمال دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی تابانی دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال دیکھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال چھایا تو لوگ حیران ہوئے کہ کیسا باجمال، اس کے ہونٹ دیکھو، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کے گال دیکھو، اس کے گہسو دیکھو، ہاتھ پیر دیکھو، اس کی خوبصورت آنکھیں دیکھو، یہ کیسا سراپا اللہ نے پیدا کیا، کیسا حسن و جمال کہ جس کی کوئی نظیر نہیں. اس لیے شاعر نے کیا خوب بیان کیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آچاہو بہما دارن تو تنہا داری. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے حسن و کمالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بند کر دیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں، کبھی ہم 14ویں کے چاند کو دیکھتے، کبھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے تو نتیجہ یہ نکالتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی تابانی کے آگے چاند بھی شرمندہ نظر آتا. اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار کے ساتھ کرتی ہوں. محمد کے خصائل کو میں کیسے یوں بیان کروں، محمد کے خصائل کو میں یوں کیسے بیان کروں کہ بحر بے کراں کو ایک کوزے میں رواں کروں. کوئی بھی دعویٰ کر سکتا نہیں ایسی روانی کا، کوئی بھی دعویٰ کر سکتا نہیں ایسی روانی کا، سمندر سے سمجھ لینا یہ ایک قطرہ سمندر کا. شکریہ.